السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی جب بندہ کرتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، میں اس لیے یہ نکاح کر رہا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ کر سکوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن امت کے اضافے پر خوش ہو کر مجھے سرخرو فرمائیں۔ اور میں اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ میری اولاد تیرا ذکر کرنے والی ہو، تیری عبادت کرنے والی ہو، اور تیرے فرمان پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ اس طرح بندہ نیت کرے نکاح کی تو یہ نکاح بہت اچھا ہوتا ہے، یہ نیت بہت اچھی ہوتی ہے، اس کا ثواب بہت ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے اور باپ کے ہوتے ہوئے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اور باپ اس کی مصیبت کا رنج دکھ برداشت کرتا ہے تو یہ لڑکا قیامت کے دن شفاعت کا باعث بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں سے کہا جائے گا، جب بچے سے کہا جائے گا جنت میں چلا جا، وہ مچل جائے گا، وہ کہے گا اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں کیسے چلا جاؤں۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کپڑے کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، جس طرح میں تجھے کھینچتا ہوں اسی طرح بچہ اپنے ماں باپ کو جنت کی طرف کھینچتا ہے، یعنی بچے جو ہیں جنت کی طرف اسی طرح ہی کھینچیں گے، کیونکہ یہاں جب بچہ دنیا میں ہوتا ہے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ جاتا ہے اس میں سے نیک اولاد ہوتی ہے، جب وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور جنت کے درجات بھی اس کے بڑھتے رہتے ہیں، اس پر کرم و فضل جو رب کا ہے وہ اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بچے جنت کے دروازے پر جمع ہوں گے اور اچانک چلانا اور رونا شروع کر دیں گے، اپنے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے، ماں باپ ان کو نہیں ملیں گے، وہ اور زیادہ چیخیں گے، چلائیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ کو حکم ہو جائے گا کہ تم بچوں کی جماعت میں جاؤ۔ جب وہ بچوں کی جماعت میں آ جائیں گے تو ہر بچہ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ تو گویا جنت میں جانے کا سبب اولاد بنتی ہے، اس لیے اولاد کی تربیت اور تعلیم جو ہے اس پر بہت توجہ دیں۔ دنیاوی تعلیم و تربیت کی بات نہیں کر رہا میں، آخرت کے لیے دین کی تعلیم و تربیت پر، قرآن و سنت پر چلانے والا بنائیں اور ان کو دین کی پوری تربیت دیں۔ ایک بزرگ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے، لوگ پیاس کے مارے برے حال میں ہیں، لڑکوں کا ایک گروہ ہے، ان کے ہاتھوں میں چاندی سونے کے پیالے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس بزرگ نے بھی پانی مانگا، کسی نے انہیں پانی نہ دیا، اور ایک لڑکے نے تو یہاں تک کہا کہ ہم میں تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بزرگ خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً ہی انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو نکاح کے بڑے فائدے ہیں
اس میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے بندہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ شہوت جو شیطان کا کامیاب ترین ہتھیار ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اور جس شخص نے نکاح نہ کیا لیکن اس نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا، پھر بھی وہ آنکھ کی بدنگاہی اور دل کے وساوس سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ آنکھ تو پھر دیکھتی ہے، جب بندے کا دل بھرا ہوتا ہے تو آنکھ دیکھنے کی جسارت ہی نہیں کرتی، اور جب بندے کے دل میں اپنی بیوی کی محبت ہوتی ہے تو پھر دل میں وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بیوی اللہ کی رحمت بن کر اسے گناہوں سے پاکیزگی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ گویا بندے کی زندگی پاک بن جاتی ہے اور اللہ کی رحمت کا وہ شکر گزار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر کیا ہے کہ نکاح اولاد کی نیت سے کریں، شہوت کی نیت سے نہ کریں۔ مباشرت کی لذت اور آگ کی اذیت، غور کریں۔ مباشرت اگر حلال ہو، بیوی کی میاں سے، میاں کی بیوی سے، ثواب ہے اور جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اگر یہی مباشرت ان لوگوں سے ہو جن کے ساتھ حکم نہیں ہے تو یہ زنا ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ پھر آگ کی اذیت جو ہے وہ پھر یاد رکھ لیں، وہ پھر ضرور ملتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمیشہ جب شریعت کے دائرے میں رہیں گے تو سکون پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے، کہ اس بات میں سب عورتیں برابر ہیں۔ نکاح سے عورت کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے وہ راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور آسائش اتنی ملتی ہے جس سے اس کے اندر شوق عبادت بڑھتا ہے۔ ہمیشہ عبادت میں رہنا اداسی لاتا ہے، لیکن وہ دل پر گرفت جو اداسی کی چھا جاتی ہے، یہ جب بیوی سے بندہ بالمشافہ ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو دل کی گرفت جو اداسی کی صورت میں تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندے کو عبادت کی طرف لذت اور شوق اور زیادہ عطا ہوتا ہے۔ گویا عبادت میں خشوع خضوع جو ہے وہ بیوی جو نیک ہوتی ہے، جو شریعت کے مطابق خامند کا خیال رکھتی ہے اور خامند بیوی کا خیال رکھتا ہے، دونوں عبادت میں خشوع خضوع کی لذت پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، راحت اور آسائش سے ایک دم اپنے آپ کو جدا نہ کر لو، کیونکہ اس سے دل نابینا ہو جائے گا۔ اب یہ راحت اور آسائش کا کیا ہے؟ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میل ملاپ ہے، اس سے تعلق ہے، اس کو مضبوط کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکاشفہ میں اتنا بڑا کام آ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہاتھ رکھ کر فرماتے
کلمنی یا عائشہ کلمنی، مجھ سے بات چیت کرو اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھ سے بات چیت کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات چیت کرنے سے وحی کا بوجھ اٹھانے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا بیوی بندے کے لیے پاکیزگی کی ضمانت ہے، اس کے اندر شرم و حیا، پاکیزگی اور رحمت ربی سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی قربت میں اور زیادہ خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ خشوع خضوع اور عاجزی جو بیوی اور میاں کے درمیان تعلقات سے پیدا ہوتی ہے، پرسکون ماحول اس کو جنم دیتا ہے، یہ خشوع خضوع اللہ کی محبت، اللہ کی قربت کو پا لینے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، ہمارے گھر میں بھی پرسکون حالات ہوں، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں میں توازن رکھ کے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ آمین۔